جب مناظرہ ہو گیا اور نجرانی فیل ہو گئے اور پیغمبر کے سامنے وحی کے جوابات سن کر مبہوت و مسکوت ہو گئے، تو اخیر میں ان کو کہا کہ اگر اب نہیں مانتے ہو نا تو مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کھلے میدان میں نکلے ماں بال بچوں کے دونوں طرف، اور اللہ سے دعا کرتے کہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل کر۔ اور تجربہ ہے کہ جب حق پرست مناظرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی امداد کرتا ہے۔ ہمارے جہانگیرے میں ایک ڈاکٹر تھا مرزائی، اور وہ بہت شرارت کرتا تھا۔ مولانا لطف اللہ صاحب بڑے مناظر تھے مرزائیوں کے خلاف، ان کا درس سنا تھا۔ درس اس طرح سنا کہ انہوں نے کہا کہ مولانا انور شاہ نے مرزا کے ساتھ مباہلہ قبول کیا تھا، لیکن مرزا بھاگ گیا تھا۔ تو شیخ الہند جب مالٹے سے رہا ہوئے تو انور شاہ صاحب پہ ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ مباہلے کی شرطیں موجود نہیں تھی، کیوں آپ نے مباہلہ قبول کیا؟ تو استاد مولانا لطف اللہ صاحب نے کہا کہ مباہلہ سب لوگ نہ کرے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ تو یہ درس مرزائی نے سن لی، تو مولانا لطف اللہ صاحب کو مباہلے کا چیلنج کیا ڈاکٹر نے کہ اگر مرزا غلط ہے اور آپ سچے ہیں تو آؤ میدان۔ حضرت فرماتے تھے میں بہت غمگین ہو گیا، خواب میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو دیکھا اور فرمایا کرو مباہلہ، جیتو گے۔ چنانچہ خواب سے اٹھتے ہی حضرت نے فرمایا میں نے تیاری کر لی، اور صبح میں نے اعلان کیا کہ آج ڈاکٹر کے ساتھ مباہلہ ہے۔ چنانچہ مباہلہ ہو گیا 10 ساڑھے 10 بجے، اور ڈاکٹر سے پھر 11-12 بجے جا رہے تھے نوشیرہ دوائیاں خریدنے۔ جہانگیرہ میں پل تک کشتیوں کے پل پہ جا کے سب کے سامنے بیچ پل کے دریا میں چھلانگ لگائی، 2 گھنٹے کے اندر ملیامٹ ہو گئی۔ حضرت یہ واقعہ سنا کے مرزاروں قطار روتے تھے، فرمایا ہمارے استاد مرنے کے بعد بھی مرزائیوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو مباہلہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اور مرزا غلام احمد کی سرکشی جب بہت بڑھ گئی اور اس کا جھوٹ اور فریب، تو مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے اور شیخ الہند کا شاگرد ہے، اگرچہ غیر مقلد ہے، عالم حدیث، اس کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور مباہلے میں یہ کہا گیا، مرزا نے الفاظ منتخب کیے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ مرض ہیضہ سے ہلاک ہو، اور مدت رکھی گئی۔ مولانا نے الفاظ کہے، مرزا نے امین کہا، پھر مرزا نے الفاظ کہے، مولانا نے امین کہا۔ اس کے 3 مہینے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ مرزا صاحب کو ہیضہ ہو گیا، اور اس ہیضے میں وہ ہلاک ہوئے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ ہیضہ نہیں ہوا، لیکن مرزا صاحب کی دوسری بیوی کا جو باپ ہے، ان کا جو سسر ہے، وہ مرزا صاحب کی عیادت کرنے آیا ہے، اور اس کو مرزا صاحب نے ایسا دیکھا اور کہا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اور مرا اس طرح ہے کہ آدھا جسم نیچے اور آدھا پلنگ پہ، کیونکہ اخیر میں نڈال ہو گیا تھا، پھر پلنگ کے نیچے ہی طہارت ہوتی تھی۔ اور مولانا ثناء اللہ صاحب اس واقعے کے 42 سال بعد مرے، ہنستے تھے کہ اتنی عمر متوقع نہیں تھی، اللہ نے مباہلے کی غیرت میں مجھے عمر دے دی، بہت بڑی عمر پائی اس کے بعد۔ اس جگہ جدید تفسیر ثنائی میں مولانا نے مباہلے کا قصہ نقل کیا ہے، ان ھذا لہو القصص الحق،
بے شک یہ بیان برحق قصص قصے کا جمع نہیں ہے، قصے کی جمع قصص آتی ہے، قصص بیان کو کہتے ہیں۔ اور جن بزرگوں نے یہاں قصص کا معنی قصے سے کیا ہے انہوں نے غور ہی نہیں فرمایا کہ قصص مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بیان، اور قصے کی جمع آتی ہے قصص بکسر القاف۔ قصص قصے کی جمع نہیں ہوتی۔ بے شک یہ بیان دو ٹوک ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ہے معبود مگر ایک اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ خوب غالب اور حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس اللہ جانتے ہیں ان فسادیوں کو۔ عجیب بات سنو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی وفات پر عیسائی اور یہودی اختلاف کرنے لگے، اور اللہ نے فرمایا یہ فسادی ہے، مفسدین ہے۔ ہمارے پیغمبر کے میلاد اور وفات پر بھی بدعتیوں نے ہنگامہ بدتمیزی کھڑا کیا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔